أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، دو قاعدے سمجھ لو۔ ایک، مومن کی زندگی پہ ہم عمل ہے۔ ہم کے معنی کنٹینیوس، مومن کی زندگی مسلسل عمل ہے، پہ ہم عمل ہے، کنٹینیوس عمل ہے۔ مومن کی زندگی میں تھوڑا سا وقفہ تو آتا ہے لیکن لمبا وقفہ نہیں آتا۔ کام کرتے کرتے تھک گئے تو کام چھوڑ دو، لیٹ جاؤ، آرام کر لو، آنکھ کھلے پھر عمل شروع کر دو۔ تو آرام کرنے کے لیے بیچ میں ایک تھوڑا وقفہ تو آتا ہے۔ جیسے ہمارے امام صاحب 4 رکعت پر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، نہ جیسا آرام ہمارے امام صاحبان، اس امام کی بات نہیں، ایک عام بات ہے، ہمارے امام صاحبان تراویح کے درمیان میں 4 رکعت پر نہ جیسا آرام کرتے ہیں۔ حقیقت میں مکمل آرام کرنا چاہیے مگر لوگ تیار نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں ایک تراویح پڑھا ہے اتنی دیر ریسٹ کرنا، آرام کرنا، مگر لوگ تیار نہیں ہیں۔ اس لیے امام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کے احوال کی بھی رعایت کرے، چنانچہ ایک تسبیح کے بقدر بیٹھ کر پھر اگلا تراویح شروع کر دیتے ہیں، ورنہ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ جتنی دیر 4 رکعتیں پڑھی اتنی دیر آرام کرو، پھر 4 رکعت پڑھو، پھر اتنی دیر آرام کرو۔ اگر پوری رات نماز پڑھتے رہو گے تھکو گے نہیں۔ پوری رات پڑھتے رہو، جتنی دیر نماز پڑھو اتنی دیر بیٹھ کر آرام کو، چائے پینی ہو چائے پی لو، ٹانگیں لمبی کرنی ہو ٹانگیں لمبی کر لو۔ پھر جب تھکن اتر گئی تو اگلی 4 رکعتیں پڑھو۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ جلدی کرو ہمیں سونا ہے جا کر، تو بیچارے امام صاحب لوگوں کی رعایت کرتے ہیں، سبھی جگہ سبھی ائمہ لوگوں کی رعایت کرتے ہیں، باقی مسئلہ یہ نہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، 1 گھنٹے میں 20 رکعتیں پڑھتے پڑھتے تھک گئے، اب تم پوری رات پڑھاؤ گے تو کیا حال ہوگا ہمارا، صبح ہم قبرستان ہی پہنچ جائیں گے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں، یہ جو تھکتے ہو وہ 1 گھنٹے میں پڑھنے کی وجہ سے تھکتے ہو، اگر پوری رات پڑھو گے نہیں تھکو گے۔ اور یہ تو خیر ہمارے ائمہ تو قرآن پڑھتے ہیں، جہاں علم ترا سے تراویح پڑھاتے ہیں 20 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں، اور تھک گئے
ارے بھائی فٹافٹ اٹھ بیٹھ کرو گے تو تھکو گے نہیں تو اور کیا ہوگا. یہ جو جلدی جلدی ہم پڑھتے ہیں یہ ہمیں تھکاتا ہے. بھائی اطمینان آپ پڑھتے رہیں آدمی نہیں تھکے گا، لیکن لوگوں کے دماغوں میں یہ بات آتی ہی نہیں، سمجھ میں آتی ہی نہیں. اس لیے ائمہ بیچارے مجبور ہیں کہ جلدی جلدی پڑھاتے ہیں. تو ایسا تھوڑا تھوڑا وقفہ تو آتا ہے مومن کی زندگی میں، ایسا وقفہ تھوڑا تھوڑا تو آتا ہے، لیکن لمبا وقفہ مومن کی زندگی میں نہیں آتا ہے. مومن کی زندگی پہ ہم عمل ہے، کنٹینیوس اس کا عمل جاری رہنا چاہیے. دوسرا قاعدہ، مومن کی زندگی مجموعے اعمال ہے. مومن ایک وقت میں ایک عمل نہیں کرتا، کئی عمل ساتھ کرتا ہے. مومن کی زندگی مجموعے اعمال ہے، وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ عمل کرتا ہے. دو عمل اکول جمع نہیں ہو سکتے، لیکن دو عمل ہلکے بھاری جمع ہو سکتے ہیں. جیسے قرآن کریم نے کہا جب جمعہ کی اذان ہو تو کاروبار بند کرو، اللہ کے ذکر کی طرف چل دو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہا جب نماز جمعہ کی نمٹ جائے زمین میں پھیل جاؤ اور جاؤ کماؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی کماؤ. نوکری والا نوکری پر جائے، شاپ والا شاپ پر جائے، کھیتی والا کھیتی میں جائے، ہر آدمی اپنے کام پر چلا جائے اور جا کرو. دیکھو پچھلی امتوں میں جو عبادت کا دن تھا وہ پورا دن بس عبادت ہی کرو، دوسرا دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے. اور اسلام میں آدھے گھنٹے کا جمعہ آتا ہے. آؤ خطبہ 15 منٹ میں خطبہ سنو، 15 منٹ میں نماز پڑھ لو، بس آدھا گھنٹے کا تمہارا کاروبار بند. اس سے پہلے بھی کاروبار کرو، اس کے بعد بھی کاروبار کرو. درمیان میں تھوڑا سا وقفہ تو آتا ہے. صبح سے لے کر شام تک جمعہ کو چھٹی نہیں. پھر جب آپ زمین میں پھیل گئے اور اللہ کا رزق اور روزی تلاش کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا اس حالت میں بھی اللہ کا بے حد ذکر کرو. اگر کامیابی تمہیں چاہیے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب دیکھو دکانداری بھی کر رہا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، جاب پر لگا ہوا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، کھیتی کے کام میں مشغول ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے. مومن کی زندگی مجموعے اعمال ہے. ہر کام کے لیے الگ الگ وقت مومن کہاں سے لائے گا؟ لہذا میرے بھائیوں، ان دو قاعدوں کو ذہن میں رکھ کر ایک تیسرا قاعدہ اور سمجھنا چاہیے. پہلا قاعدہ کیا ہے؟ مومن کی زندگی پہ ہم عمل ہے، اس کی زندگی میں تھوڑا سا وقفہ تو آتا ہے، انقطاع نہیں آتا. دوسرا، مومن کی زندگی مجموعے اعمال ہے، اس کو ایک وقت میں ایک ساتھ کئی عمل کرنے. دیکھو آپ صبح سے روزہ رکھیں گے اور صبح سے شام تک مسلسل روزہ ہے، ایک روزہ نیک عمل ہے، اعلیٰ درجے کا نیک عمل ہے. پھر اس کے ساتھ آپ فجر کی، ظہر کی، عصر کی نمازیں بھی پڑھیں گے، سنتیں بھی پڑھیں گے، تلاوتیں بھی کریں گے،
اللہ کا ذکر بھی کریں گے تو یہ سب روزے کے ساتھ ساتھ اعمال ہے. جتنے جمع کر سکتے ہو مجموعے اعمال، بہت سارے عمل ایک ساتھ کرو. تیسرا قاعدہ میرے بھائیو یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ نے اس امت کو سیزن دیے ہیں عمل کے لیے. جب کوئی سیزن آتا ہے تو اس میں کاروبار بڑھ جاتا ہے اور اس سیزن میں لوگ کما لیتے ہیں. جو کچھ کمانا ہو اسی سیزن میں لوگ کما لیتے ہیں. تو اللہ نے اس امت کے لیے سیزن رکھے ہیں، پچھلی امتوں کے لیے سیزن نہیں تھے. پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگیاں بہت لمبی دی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کی ہے. تو ہر نبی کو نبوت 40 سال میں ملتی ہے، تو 40 سال ملا دو 1000 ہو گئے. پھر طوفان آیا پانی کا اور سب لوگ ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین کشتی میں بچا لیے گئے. کشتی سے اترنے کے بعد نوح علیہ السلام 150 سال زندہ رہے ہیں. تو 1150 سال کی حضرت نوح علیہ السلام کی زندہ لائف تھی. یہی تناسب دوسرے لوگوں کا بھی تھا، کوئی کم تھوڑا، کوئی زیادہ تھوڑا، باقی سب کے جیسے قد ایک زمانے میں قد سب کے برابر ہوتے ہیں، ایک زمانے میں لائف کی بھی برابر ہوتی ہے، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. تو ہزار سال کی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگیاں دی تھی. اور یہ امت آخر میں آئی. ان کی مدت عمر ایوریج 60-70 سال کے بیچ میں، ایوریج. کوئی 100 سال تک بھی جیتا ہے، کوئی 30-35 سال میں مر جاتا ہے، لیکن اس امت کا ایوریج حدیث شریف میں آیا ہے کہ 60 اور 70 سال کے بیچ میں اس عمر کی ایوریج ہے. بس ہمیں 60 اور 70 سال میں نوح علیہ السلام کی امت نے جو کام کیے وہ سارے کام کرنے ہیں، اور اتنے ہی نہیں ان سے آگے بڑھنا ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ امت افضل امت ہے. اس امت کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ ناک نقشے کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہوئی. نوح علیہ السلام کی امت کا بھی یہی ناک نقشہ تھا. باڈی کے لمبا ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہوئی، ہم سے زیادہ لمبی باڈیاں ان کی تھی. ہیوی ویٹ ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں حاصل ہوئی، ہم سے زیادہ وزن ان کی باڈیوں کا تھا. پھر یہ امت افضل امت کیوں ہے؟ اعمال کی وجہ سے. ان امتوں نے جو اعمال کیے، یہ امت اعمال میں ان سے آگے جائے گی. اور عمل کی زیادتی کی وجہ سے اس امت کو دوسری امتوں پر فضیلت حاصل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مضمون ایک مثال دے کر سمجھایا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اور تم سے پہلے جو عیسائی اور ان سے پہلے جو یہودی گزرے ہیں، ان 3 امت کی مثال سنو. ایک آدمی کو گھر میں کچھ کام کروانا تھا، وہ گیا اور مزدور وہ لایا، صبح سے دوپہر تک کام کے اور ان کی اجرت طے کی 1 درہم. اس زمانے چاندی کا سکہ ہوتا ہے. وہ آئے مزدور، لگے کام میں، دوپہر ہو گئی، وقت تو پورا ہو گیا، انہوں نے کہا ہماری مزدوری. آقا نے ان کو 1 درہم سب کو دے دیا، ان کو چلتا کیا. لیکن کام ابھی باقی رہ گیا ہے. تو آقا پھر گیا مارکیٹ میں
دیکھو یہاں تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہے. ہمارے یہاں انڈیا میں، ایشیا میں، انڈیا کیا کہو، ایشیا میں مزدوروں کی بھی مارکیٹ ہوتی ہے. ایک معین جگہ ہوتی ہے، وہاں مزدور آ کر بیٹھ جاتے ہیں. جن کو مزدور چاہیے اس جگہ پر چلے جاؤ اور جتنے مزدور لے آنے ہو لے آؤ. یہاں کیا کیا نقشہ ہے مجھے نہیں معلوم، یہاں بھی یہی شکل ہے. تو پھر گیا مارکیٹ میں اور اس نے اندازہ یہ کیا کہ میرا کام عصر تک نمٹ جائے گا، اور اس نے پھر مزدور ہائر کیے اور لایا اور یہ کہا کہ چلو بھئی عصر تک کام کرنا ہے اور مزدوری 1 درہم دوں گا. تو انہوں نے کہا بہت اچھا. مزدور آ گئے، کام پر لگ گئے. عصر کی اذان ہو گئی، ان کی مدت عمل پوری ہو گئی. انہوں نے کہا لاؤ پیسے ہم جا رہے ہیں. تو اس نے سب کو روپیہ دے دیا، لیکن کام ابھی باقی ہے. تو وہ پھر گیا مزدوروں کی مارکیٹ میں اور جا کر اس نے تیسرے مزدور لائے اور ان سے کہا بھئی چلو رات آنے سے پہلے پہلے کام نمٹا دینا ہے، چلو جم کر کام میں لگو، $2 دوں گا مزدوری. تو وہ مزدور تیار ہو گئے اور فوراً آئے اور کمر کس کر کے تن من سے کام میں لگ گئے اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کام نمٹا دیا. تو اس آقا خوش ہو گیا اور سب کو $2 دے کر کے رخصت کر دیا. اب وہ پہلے والے 2 مزدور آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کام زیادہ کیا اور مزدوری ہمیں $1 ملی. انہوں نے کام تھوڑی دیر کیا، 1.5 گھنٹہ کام کیا اور مزدوری ان کو $2. اور ہم نے کام صبح سے دوپہر تک، دوپہر سے عصر تک ہم نے کام کیا اور ہمیں مزدوری $1. تو آقا نے ان سے کہا هل ظلمتکم من حقکم شیئا، میں نے تمہارے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اس میں سے کچھ کمی کی؟ جو معاملہ تمہارے ساتھ ہوا تھا کہ یہاں اس وقت سے اس وقت کام کرنا اتنی اجرت، اس وقت سے اتنا کام کرنا اتنی اجرت، میں نے اس اجرت میں کچھ کمی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی کمی نہیں کی، ہمارے ساتھ جو معاملہ طے ہوا تھا وہ اجرت تو ہمیں پوری دی آپ نے. تو اس نے آقا نے، باس نے کہا ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، یہ میں نے ان کو جو $2 دیے ہیں یہ میرا مال ہے، میں جس کو جو چاہوں دوں. میرے جیب پر کوئی تمہاری اجارہ داری ہے، تمہارا کنٹرول ہے، پھر میرا فضل ہے، میرے جیب کا مال ہے، میں جس کو جو چاہوں دوں. تمہارے حق میں کچھ کمی کی ہوتی تو تم کہتے، مگر تم تو خود کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ طے تھا اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اگر میں نے ان کو زیادہ دیا ہے تو میں ذالک فضلی اوتیہ من اشاء. یہ مثال دے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ پچھلی امتوں سے اس امت کو آگے بڑھنا ہے، اس کو $2 اجرت ملے گی. اور امتوں کی جو اللہ کے یہاں فضیلت ہے وہ فضیلت نہ جسم کی لمبائی کی وجہ سے ہے، نہ جسم کے وزن کی وجہ سے ہے، نہ لائف کی لمبائی کی وجہ سے ہے، عمل کی وجہ سے ہے اور عمل کے ثواب کی وجہ سے ہے. اور یہ امت عمل میں اور ثواب میں پچھلی امتوں سے آگے جائے گی. کیسے جائے گی؟ 3 طرح سے جائے گی. ایک، مومن کی زندگی پہ ہم عمل ہے، مسلسل عمل کرتا رہتا ہے، اس کے عمل میں تھوڑا سا وقفہ تو آتا ہے لیکن کوئی لمبا وقفہ نہیں آتا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مضمون ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے. پوچھا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا الحال المرتحل. حضور نے فرمایا ایک مسافر ہے، اونٹ پر سفر کر رہا ہے،
چلتے چلتے تھک گیا، دوپہر کو پڑاؤ ڈالا، ایک درخت کے سائے میں لیٹا بیٹھا، سویا، سستایا، آرام کیا، اور جب تھکن دور ہوئی تو پھر اس نے اونٹ کو کجاوا باندھا، اس پہ بیٹھ کر سفر آگے شروع کر دیا۔ یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی تھک جائے تو بیچ میں دوپہر کو پڑاؤ ڈال دے، تھوڑی دیر سستا لے، آرام کر لے۔ لیکن ایسا لمبا وقفہ کہ آگے سفر بھول ہی گیا اور وہ وہیں رہ پڑا، بس گیا، یہ مومن کی زندگی نہیں ہے۔ مومن کی زندگی پہم عمل ہے، تھوڑا سا وقفہ آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون سا عمل پسند ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کوئی عمل شروع کرتے تھے تو مسلسل وہ عمل کرتے تھے، پھر چھوڑتے نہیں تھے۔ اور خود حدیث میں ہے خیر العمل مادی مالے، بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، کیونکہ مسلسل کرنے سے قطرہ قطرہ مل کر تالاب بھرتا ہے، کنکر کنکر مل کر پہاڑ بن جاتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا عمل مسلسل کیا جائے تو ڈھیر سا عمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک تو مسلسل عمل کرنا چاہیے، انقطاع نہیں آنا چاہیے۔ دوسرا، ایک وقت میں ایک سے زیادہ عمل ایک ساتھ کرو، جبھی پچھلی امتوں سے ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ ہر عمل کے لیے الگ الگ وقت کہاں سے لائیں گے؟ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو عبادتوں کے سیزن دیے، خاص موقع دیے، اوکیزن، سیزن دیے، اور ان سیزنوں میں عمل کا ثواب بڑھا دیا۔ میرے بھائیو، ان سیزنوں میں سے ماہ رمضان ایک سیزن ہے، اور حدیث میں ہے کہ دوسرے 11 مہینوں میں آپ فرض عبادت کریں، اس کا جتنا ثواب ملے گا، رمضان میں نفل عبادت کا اتنا ثواب ملے گا، اور دوسرے مہینوں میں فرض کا جو ثواب ملے گا، رمضان میں اس فرض کا ثواب 70 ٹائم ملے گا۔ ایک تو اس امت کے لیے ہر عمل کا کم سے کم 10 گنا ثواب، یہ تو ہے ہی، لیکن اس خاص سیزن کے اندر ثواب اور بڑھا دیا۔ پھر سیزن در سیزن شب قدر رکھی۔ ماہ رمضان کی 29 راتیں ہیں یا 30 راتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ شب قدر یعنی ویلیویبل نائٹ، بڑی اہمیت رکھنے والی رات، اور قرآن کریم میں ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 12 مہینوں کے سال بناؤ، 1000 کو 12 سے ڈیوائیڈ کرو تو 83 ایئرز، 83 سال بنیں گے، اور چند مہینے اور بھی بچ جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اگر کسی کو شب قدر مل گئی اور اس میں اس نے عبادت کر دی تو نہال ہو جائے گا، 83 سال کے ثواب مل جائے گا عبادت کا۔ اور اگر ایک آدمی نے 60-70 سال کی زندگی پائی اور ہر سال رمضان میں اس نے شب قدر پائی، تو کرو ضرب دو کتنے سالوں کا اسے ثواب مل جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام کی امت کہیں پیچھے رہ جائے گی، یہ امت ان سے آگے بڑھ جائے گی۔
تو یہ دو سیزن ہیں، ایک رمضان اور ایک رمضان کے اندر شب قدر۔ رمضان تو میرے بھائیوں متعین ہے، آج شروع ہوا اور 29 کو یا 30 کو ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر جو دوسرا سیزن رکھا ہے یہ رمضان سے بھی زیادہ اہمیت والا ہے۔ وہ جو رمضان سے بھی زیادہ اہمیت والا سیزن اس کے اندر رکھا ہے وہ فکس نہیں کیا کہ فلاں رات، ایسا فکس نہیں کیا، بلکہ رمضان کی تمام راتوں میں سے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ آج کی رات بھی شب قدر ہو سکتی اور آخری رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو مسلمانوں نے فکس کر دیا ہے کہ 27ویں رمضان شب قدر، یہ احادیث شریفہ کی روشنی میں صحیح نہیں ہے۔ احادیث شریفہ کی روشنی میں مسلمانوں نے جو 27ویں رات کو فکس کر دیا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ رمضان کی ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ پر جو بندہ تمام راتوں میں عبادت کرے گا اس کو بالیقین شب قدر مل جائے گی، اور اگر ایک رات بھی عبادت سے رہ گئی تو شب قدر ہو سکتا ہے ہاتھ سے گئی۔ تو ایک غلطی تو مسلمانوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے ایک رات فکس کر دی۔ ارے بھئی اللہ کے رسول نے تو متعین کر کے نہیں دی، تم نے کہاں سے متعین کر لی؟ تمہارا علم اللہ کے رسول کے علم سے آگے نکل گیا۔ ایک حدیث شریف سنو، ایک رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع رمضان سے اعتکاف کیا، تو حضور کے ساتھ صحابہ نے بھی اعتکاف کی۔ 10 تاریخ کو حضور نے تقریر فرمائی اور یہ فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا تھا مگر ان 10 راتوں میں شب قدر نہیں آئی، اور میں شب قدر کی تلاش میں اگلے عشرے کا اعتکاف کروں گا۔ تو جس کو میرے ساتھ بیٹھے رہنا ہو اعتکاف میں بیٹھا رہے، اور جس کو ضرورت ہو جا سکتا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ چلے گئے، کچھ لوگ نئے آ گئے، دوسرا عشرہ بھی پورا ہوا۔ 20 تاریخ کو حضور نے پھر تقریر فرمائی اور یہ فرمایا کہ اس عشرے میں بھی شب قدر نہیں آئی، اور میں شب قدر کی تلاش میں آخری عشرے کا بھی اعتکاف کروں گا۔ جسے میرے ساتھ بیٹھے رہنا ہو بیٹھا رہے، اور جس کو ضرورت ہو جا سکتا ہے۔ چنانچہ کوئی نہیں گیا، بلکہ وہ پہلے عشرے میں چلے گئے تو وہ بھی آ گئے، کیونکہ اب 10 راتیں ہی رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شب قدر کی علامت یہ بتلائی ہے کہ جب شب قدر گزر جائے گی تو اس کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کروں گا، یہ مجھے علامت بتلائی ہے۔ اور یہ جو 20 راتیں گزری ان میں یہ علامت نہیں پائی گئی، لہذا ان 20 راتوں میں شب قدر نہیں آئی، اور میں شب قدر کے انتظار میں آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا۔ 21ویں رات شروع ہوئی۔ دیکھو عرب میں بارش کا کوئی سیزن نہیں، ان کے یہاں سیزن ہے صیف، شتا، ربیع، خریف۔ سمر، ونٹر، اسپرنگ، اور ایک دوسرا کیا ہے؟ فال، پتجھڑ۔ بارش کا کوئی سیزن ہی عربی میں نہیں۔ جزیرت العرب میں برسات کا کوئی سیزن ہے ہی نہیں۔ جب اللہ چاہیں گے بارش ہوگی، اور ماء ثجاجا، چھاجوں برسے گی۔ تو 21ویں رات میں بادل اٹھا، زور کا برسا، اور مسجد نبوی چھپر تھی،
تو جہاں محراب میں حضور سجدہ کرتے تھے وہیں پانی گرا، پانی چویا اور وہ جگہ ساری بک گئی۔ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں کوئی چراغ نہیں جلا۔ حضرت عمر کے زمانے میں سب سے پہلے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں چراغ جلایا ہے، اس سے پہلے چراغ نہیں جلتا۔ جب فجر کی نماز اندھیرے میں ہوتی تھی تو جب حضور نماز پڑھانے کے لیے آ کر کھڑے ہوئے تو جہاں کھڑے ہوئے وہاں تو جگہ خشک ہے۔ رکوع کر کے جب سجدے میں حضور نے سر رکھا تو وہیں کیچڑ میں سر پڑا، معلوم ہے ہی نہیں۔ جب 2 رکعتیں پڑھا کر حضور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو ماتھا اور ناک گارے میں سنا ہوا تھا، گارا گارا ہو رہا تھا، معلوم ہوا شب قدر گئی۔ اس حدیث میں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلی رات سے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی، جبھی تو حضور نے پہلی رات سے اعتکاف کیا ہے شب قدر کی تلاش میں، اور ہم نے جو 27ویں رات فکس کر دی ہے صحیح نہیں۔ دوسری بات یہ بات ہوئی کہ شب قدر 21 رات بھی ہو سکتی ہے، 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ رات پورے رمضان میں دائر رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی۔ پر جو بندہ 29 یا 30 راتیں اللہ کی عبادت کرے گا تو اسے یقیناً شب قدر مل جائے گی۔ تو ایک تو غلطی ہم نے یہ کی ہے کہ ایک رات متعین کر دی اور پھر اس رات میں بھی عبادت کچھ نہیں کرتے، جلدی جلدی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں تراویح پڑھ کر لڈو، مٹھائی، بالوشاہی، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں اور کھاتے پیتے کرتے کچھ نہیں اس رات میں۔ اس لیے میرے بھائیو ذہن صاف کرو، شب قدر متعین رات نہیں ہے، رمضان کی ہر رات کو شب قدر سمجھو۔ دوسری غلطی ہم نے یہ کی ہے کہ شب قدر میں عبادت کا مطلب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مغرب سے لے کر فجر تک بالکل آنکھ نہیں لگنی چاہیے، سونا نہیں چاہیے۔ یہ غلط ہے۔ آخر 30 راتیں آدمی کس طرح سے گزارے گا؟ عربی میں رات کے زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم حسب استطاعت جتنی توفیق ملے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہو، اتنا حصہ نماز میں لگاؤ، تلاوت میں لگاؤ، ذکر میں لگاؤ، تھک جاؤ سو جاؤ۔ پوری رات جگنا یہ شریعت میں مفہوم نہیں ہے، مگر لوگوں نے جگنی رات بنا لی کہ اس رات میں جاگنا کرنا کچھ نہیں۔ نوجوان سڑکوں پر فٹ پاتھ پر بھٹکیں گے، ہوٹلوں میں جا کر کھائیں گے پیئیں گے، مسجد میں جب سحری پکے گی تو آ جائیں گے اور خوب پیٹ بھر کر کے جا کر سو جائیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو ہم نے اس کی شب قدر کو یہ کر رکھا یہ بھی صحیح نہیں۔ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رمضان میں دن میں روزے فرض کیے ہیں اور میں نے رمضان کی راتوں میں نفلیں پڑھنے کو مسنون کیا ہے۔ قرآن کریم میں تراویح کا کوئی ذکر نہیں، قرآن کریم میں صرف روزوں کا ذکر ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھو، تراویح کا کوئی ذکر نہیں۔ تراویح کا ذکر حدیثوں میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص پورے رمضان کے روزے رکھے تو گزرے ہوئے سب گناہ معاف۔ جو شخص رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھے، جو شخص رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھے تو اس کے سب گناہ معاف۔ ایک دن تو یہ عمل کرنا آسان ہے، لیکن پورا مہینہ روزے رکھنا، پورا مہینہ سونے سے پہلے نفلیں پڑھنا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔
تو مشکل کو آسان کرنے کا فارمولہ وہ یہ ہے کہ روزوں پر جو اللہ نے ثواب رکھا ہے، تراویح پر سونے سے پہلے نفلیں پڑھنے پر جو اللہ نے ثواب رکھا اس کا یقین کرو اور اس کو نگاہوں کے سامنے ثواب لاؤ. اب کوئی دشواری نہیں. ایماناً و احتساباً جو ثواب کے وعدے ہیں اس پر یقین پیدا کرو اور اس ثواب کو نگاہوں کے سامنے لے آؤ، پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ رمضان کی ہر رات میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھو، کیونکہ ہر رات شب قدر ہو سکتی. پھر 2 راتیں یا 3 راتیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 20 رکعتیں پڑھائی ہیں. پھر حضور نے اس اندیشے سے کہ یہ نماز کہیں فرض نہ کر دی جائے، حضور نے جماعت سے پڑھانا بند کیا. پھر لوگوں سے کہا اپنے اپنے طور پر اپنے گھروں میں پڑھتے رہو. پھر صدیق اکبر کا زمانہ آیا، اس زمانے میں بھی لوگ اپنے اپنے طور پر پڑھتے تھے. پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، ان کے آدھی خلافت تک 6 سال تک لوگ اپنے اپنے طور پر پڑھتے تھے، کوئی جماعت کا نظام نہیں بنایا تھا. پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے حضرت عمر کو ایک مشورہ دیا. قرآن کریم میں سورۃ القدر ہے جس میں شب قدر کا ذکر ہے. اس میں یہ ہے کہ شب قدر میں روح یعنی حضرت جبرائیل اور دوسرے فرشتے زمین پر اترتے ہیں. تتنزل الملائکۃ والروح فیہا، شب قدر میں حضرت جبرائیل اور دوسرے فرشتے اترے ہیں. اور حدیث میں ہے فی کبکبۃ من الملائکہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا ایک جھرمٹ، ایک پورا جلوس، حضرت جبرائیل ایک فرشتوں کے جلوس کے ساتھ زمین پر اترتے. اور جو بھی بندہ نفلیں پڑھتا ہوا ملتا ہے اس سے سلام کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں. یہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے. تو حضرت علی نے حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا کہ وہ جو حضور نے 2-3 راتیں 20 رکعتیں جماعت سے پڑھائی تھی اور پھر فرضیت کے اندیشے سے جماعت سے پڑھانا حضور نے بند کر دیا تھا، اب اگر ہم شروع کر دیں جماعت سے تو ہر مومن لامحالہ پڑھے گا یہ 20 رکعتیں. اور حضرت جبرائیل جون سی رات میں اتریں گے مسلمانوں کو نماز پڑھتا ہوا پائیں گے. بس ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ وہ نماز جو حضور نے 2-3 راتوں کے بعد نہیں پڑھائی تھی اب ہم اسے شروع کر دیں، کیونکہ اب فرضیت کا کوئی اندیشہ نہیں. یہ حضرت علی نے مشورہ دیا ہے. اور اس سلسلے کی روایت آپ حضرات آپ یہاں مولانا صاحبان بھی ہیں، وہ اس روایت کو دیکھنا چاہیں. سورۃ القدر کی تفسیر میں سیوطی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر الدر المنثور میں یہ روایت ہے. حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا ہے کہ تراویح کا نظام بنا دیا جائے اور جماعت سے تراویح شروع کر دی جائے. یہ مشورہ میں نے حضرت عمر کو دیا تھا اور میرے مشورے پر حضرت عمر نے یہ نظام بنائے. جب کوئی بھی کام نیا ہوتا ہے تو کم سمجھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اعتراض ہوتا ہے. سمجھداروں کے ذہنوں میں تو دلائل ہوتے ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، لیکن کم سمجھ ان کو اعتراض ہوتا ہے. تو لوگوں میں یہ اعتراض ہوا کہ بھئی یہ نماز جو تراویح کی 20 رکعتیں شروع ہوئی ہیں یہ کیسی؟ حضور کے زمانے سے تو تھی نہیں، یہ تو بدعت ہے. تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے.
ساتھ میں اور لوگ بھی ہیں، مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، حضرت عمر عشاء پڑھا کر چلے جاتے تھے، اور حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری یہ 2 امام مقرر کیے تھے جو تراویح کی 20 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ تو حضرت نے آ کر مسجد کا منظر دیکھا، پھر 2 باتیں فرمائی، اور وہ دونوں باتیں بخاری شریف میں ہیں، کہیں ادھر ادھر کی روایت نہیں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت نے فرمایا نعمت البدعۃ هذه، یہ نئی جو بات شروع کی ہے ہم نے یہ بہت شاندار ہے، یعنی وہ بدعت جو گمراہی ہے وہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ نئی بات بے شک ہے، لیکن یہ وہ گمراہی والی نئی بات نہیں ہے، یہ تو شاندار نئی بات ہے۔ یہاں رک کر سنو، دیکھو یہ مسجد اب کی جس طرز کی ہے، اور پوری دنیا میں چلے جاؤ، ہر ملک میں الگ الگ ڈیزائن کی مسجدیں ہیں، تو یہ جو طرح طرح کی مسجدیں یہ بدعت ہے؟ نہیں، اس کا روٹ ہے حضور کی مسجد نبوی، ان کی اصل ہے، اور حضور کی جو مسجد نبوی تھی وہ بھی حضور کے زمانے کی نہیں رہی، اور کہیں سے کہیں کچھ بن گئی۔ حضور کے زمانے میں کسی مسجد میں محراب ہوتی ہی نہیں تھی۔ یہ جو مدرسے ہیں ساری دنیا میں دارالعلوم ہیں، جامعات ہیں، مکاتب ہیں، مدارس ہیں، ان کا 7 سال 6 سال 8 سال کا یہ نصاب ہے، یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب، یہ سب حضور کے زمانے میں کہاں تھا؟ مگر اصحاب صفہ کا جو مدرسہ تھا وہ بنیاد ہے، لہذا یہ مدرسوں کی جو بھی شکلیں ہیں یہ اس کو بدعت نئی بات تو کہیں گے، لیکن اچھی نئی بات ہے، گمراہی والی نئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، حضرت عمر نے کہا کہ یہ جو ہم نے تراویح پورا مہینہ جماعت کے ساتھ شروع کیے، اس کا روٹ موجود ہے، حضور نے 2 راتیں یا 3 راتیں جماعت سے پڑھائی تھی، اور پھر فرضیت کے اندیشے سے بند کی تھی۔ اب فرضیت کا کوئی اندیشہ نہیں رہا، لہذا یہ وہ بدعت جو گمراہی ہے وہ بدعت نہیں ہے، نئی بات ضرور ہے، لیکن وہ گمراہی والی نئی بات نہیں ہے، اچھی نئی بات ہے، کیونکہ اس کی اصل موجود ہے۔ دوسری بات حضرت نے یہ فرمائی واللتی تنامون عنہا افضل من ہذہ، فرمایا وہ نماز جس سے تم سوتے رہتے ہو وہ نماز اس نماز سے افضل ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز۔ تہجد پورا سال پڑھنا ہے، رمضان میں بھی تہجد پڑھنا ہے، تہجد سونے کے بعد اٹھ کر پڑھنا ہے، اور یہ سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ یہ جو سونے سے پہلے ہم نماز تراویح پڑھ رہے، اس سے افضل رمضان میں تہجد کی نماز ہے۔ یہ 2 نمازیں الگ الگ ہیں، مگر تم سوتے رہتے ہو۔ جب لاسٹ کال ہوتا ہے، بیوی صاحبہ آخری آواز دیتی ہے کہ اب تو اٹھ جاؤ، 15 منٹ رہ گئے ہیں سحری بند ہونے میں، تو پھر جلدی جلدی آدمی اٹھتا ہے اور وضو بھی نہیں کرتا، صرف چونچ دھوتا ہے، اور چونچ دھو کر کے دسترخوان بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے وہ کھا کر کے سحری نمٹا دی۔ ارے بھیا، اگر تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتا، وضو کر کے 8 رکعت تہجد کی پڑھ کر پھر سحری کرتا تو کیا آسمان ٹوٹ پڑتا؟ نہیں کرتا آدمی۔ خود ہم اپنے حالات کو دیکھو، واللتی تنامون عنہا، جس نماز سے تم سوتے رہتے ہو، جلدی نہیں اٹھتے، 8 رکعت پڑھنے میں 10 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ پہلے تم نہیں اٹھتے، لاسٹ کال ہوتا ہے وائف کا تب اٹھتے ہو اور چونچ دھو کر سحری کر لیتے ہو۔ حضور نے حضرت عمر نے فرمایا کہ اس تراویح سے افضل تہجد کی نماز۔ یہ 2 باتیں الگ الگ کی۔ آج تک ہمارے کچھ بھائی اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں یہ تہجد ہے،
اور حضور تہجد کی 8 رکعت پڑھتے تھے، لہذا وہ بھائی 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے. ارے تہجد تو سونے کے بعد ہوتی، سونے سے پہلے تو الگ نماز ہے. حضرت عمر، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ادھر ادھر کی روایت نہیں ہے. حضرت عمر نے دونوں نمازوں کو الگ کیا کہ اس نماز سے افضل وہ نماز ہے جس سے تم سوتے رہتے ہو. لہذا رمضان جیسے 11 مہینے میں تہجد پڑھنا ہے، رمضان میں بھی تہجد پڑھنا ہے، اور اس کی 8 رکعتیں ہیں اور وہ تنہا پڑھنا ہے. اور یہ جو 20 رکعتیں ہیں یہ تو سونے سے پہلے کی نفلیں ہیں، اور اس کی بنیاد تو وہ نماز ہے جو حضور نے 2-3 دن جماعت سے پڑھائی تھی، وہ بنیاد ہے اس کی. اور اس سلسلے میں روایت موجود ہے کہ حضور نے 2 یا 3 راتیں جو جماعت سے نفلیں پڑھائی تھی وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی. ہمارے یہ بھائی کیا کہتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے. ارے ضعیف ہے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا بھائی؟ اس کے مقابل کوئی صحیح روایت ہو کہ حضور نے 20 نہیں اس سے کم یا زیادہ جماعت سے پڑھائی تھی، ایسی صحیح روایت لا تو ہم ضعیف نہیں لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی یہ حدیث ہے کہ حضور 12 مہینے 8 رکعتیں پڑھتے تھے، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. ارے یہ تو 12 مہینے، تو 12 مہینے کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر یہ صحیح روایت تجھے لینی ہے تو پھر 12 مہینے پڑھنا بھیا. رمضان میں یہ روایت یاد آتی ہے اور 8 رکعت کے بھاگ جاتا ہے. ناچنا نہیں آنگن ٹیڑھا. دیکھو گمراہ فرقوں کی ایک خاص علامت سنو، عبادت کرتے ہوئے موت آئے گی انہیں. گمراہ فرقے کی ایک واضح موٹی علامت کہ عبادت کرتے ہوئے موت آئے گی، کم سے کم عبادت کرنی پڑے. اس لیے میرے بھائیوں سمجھو، ایک آپ حضرات تو پوری بات نہیں سمجھے، علماء سمجھیں گے. صحیح حدیث کی 3 قسمیں ہیں، صحیح، ضعیف اور موضوع. صحیح اور ضعیف سند ہوتی ہے، حدیث صحیح اور ضعیف نہیں ہوتی. صحیح ہونا اور ضعیف ہونا یہ سند کی صفتیں ہیں. اگر سند کے سب راوی اعلیٰ درجے کے ہیں تو حدیث صحیح ہے، اور اگر کوئی بھی ایک راوی کمزور ہو گیا تو سند ضعیف ہے. حدیث تو صحیح سند پر جو حدیث آ رہی وہ بھی حضور کا قول و فعل ہے، اور ضعیف سند پر جو حدیث آ رہی وہ بھی حضور کا قول و فعل ہے. اور ایک تیسری ہے موضوع، گھڑی ہوئی حدیث. یہ گھڑی ہوئی یہ متن کی صفت، وہ حضور کا فرمایا ہوا ہے ہی نہیں، حضور کا قول و فعل ہے ہی نہیں. تو موضوع ہونا یہ متن کی صفت ہے کہ حضور کا قول فعل نہیں ہے. اور صحیح اور ضعیف ہونے تو سند کی صفتیں ہیں، سند صحیح اور ضعیف ہوتی ہے. اور شروع دور سے لے کر آج تک تمام علماء اور تمام فقہا جب کسی مسئلے میں صحیح حدیث نہیں رہتی تو ضعیف حدیث سے استدلال کرتے ہیں. ہاں ٹکراؤ ہو جائے، صحیح یوں کہے اور ضعیف نہیں لیں گے، صحیح لیں گے. لیکن اگر کسی مسئلے میں صرف ضعیف ہو تو تمام فقہا ضعیف حدیث کو لیتے ہیں. پھر جب ضعیف حدیث کے مطابق تعامل ہو جائے تو پھر ضعیف حدیث کی بھی ضرورت نہیں رہتی. دیکھو اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کی کوئی سند نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف کوئی سند نہیں ہے. وہ قیامت تک چیلنج ہے، لاؤ اس کی کوئی ضعیف سند بھی لاؤ. نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا ہر طبقہ اگلی نسل کو کلمہ یاد کراتا ہے، پھر وہ اپنی اولاد کو یاد کراتے ہیں، پھر وہ اپنی اولاد کو یاد کراتے ہیں. جو اسلام میں آتا ہے اس کو یہی کلمہ پڑھا کر اسلام میں لاتے ہیں. یہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کا عمل چلا آ رہا ہے. جب تعامل چلا آ رہا ہے تو اب کوئی حدثنا فلان قال حدثنا فلان سند کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی.
تو تراویح کی 20 رکعتیں جماعت کے ساتھ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت علی کے مشورہ دینے سے حضرت عمر نے یہ نماز شروع کی اور تمام صحابہ پڑھتے رہے اور صحابہ کی یونیٹی ہوئی، اتفاق ہوا، اور آج تک پوری دنیا میں لوگ یہ نمازیں 20 رکعتیں پڑھ. اب ضعیف حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتفاق سے ضعیف حدیث موجود ہے کہ حضور نے وہ 3 دن جو جماعت سے نفلیں پڑھائی تھی وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی. تم ایسی حدیث لاؤ صحیح کہ حضور نے ان 3 دنوں میں جو جماعت سے نفلیں پڑھائی تھی وہ 8 رکعت پڑھائی تھی. ایسی حدیث لاؤ. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ حضور نے ان 3 دنوں میں جماعت سے جو نماز پڑھائی تھی وہ 8 رکعتیں پڑھائی تھی. ایسی کوئی حدیث نہیں. حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کے لیے عربی میں لفظ ہے صلاۃ اللیل، اور تراویح کے لیے لفظ ہے قیام رمضان. تراویح کے لیے سونے سے پہلے وہ قیام رمضان ہے، اور تہجد کے لیے صلاۃ اللیل ہے کہ حضور رمضان میں صلاۃ اللیل یعنی تہجد کتنی پڑھتے تھے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ رمضان اور غیر رمضان میں یعنی 12 مہینے حضور تہجد کی 11 رکعتیں پڑھتے تھے. ان میں سے 8 تہجد کی ہوتی تھی اور 3 وتروں کی ہوتی تھی. رمضان کی وجہ سے رکعتوں کی تعداد نہیں بڑھتی تھی. ہاں اتنی لمبی اور اتنی عمدہ وہ 8 رکعتیں پڑھتے تھے کہ تم مجھ سے نہ پوچھ، میں اس کی عمدگی نہیں بیان کر سکتی، اس کی لمبائی نہیں بیان کر سکتی. ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھتے تھے، دوسری میں سورہ آل عمران پڑھتے تھے، تیسری میں نساء پڑھتے تھے، چوتھی میں مائدہ پڑھتے تھے، تب جا کر 4 رکعت کا سلام پھیر کر آدھی رات گزر جائے گی یہ صورتیں پڑھتے پڑھتے. تو کہا رمضان کی وجہ سے تہجد کی رکعتیں تو بڑھتی نہیں تھی، وہ 8 ہی رہتی تھی، مگر اس کی لمبائی اور اس کی عمدگی بڑھ جاتی تھی. تو یہ حضرت عائشہ کی جو روایت ہے تو 12 مہینے جو تہجد پڑھتے تھے اس کے بارے میں، اور وہ تو حضور تنہا پڑھتے تھے، جماعت سے نہیں پڑھائی کبھی. اور وہ جو 2 راتیں یا 3 راتیں حضور نے جماعت سے پڑھائی اس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ 20 رکعتیں حضور نے پڑھائی تھی. اگرچہ روایت کی سند کمزور ہے، لیکن اس کے مقابل دوسری تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں. بس ایسی صورت میں تمام فقہا ضعیف روایت کو لیتے ہیں. میرے بھائیو، اصل مضمون تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ حضرت علی نے جو حضرت عمر کو مشورہ دیا تھا وہ کیوں مشورہ دیا ہے؟ رمضان کی 29 یا 30 راتوں میں کوئی بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اور شب قدر میں حضرت جبرائیل فرشتوں کے جلوس کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جو بھی نماز میں کھڑا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. تو اب حضرت ان 29-30 راتوں میں سے کوئی سی رات شب قدر ہو، جب حضرت جبرائیل زمین پر آئیں گے تو ہم نماز میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، امام صاحب پڑھ رہے ہیں اور ہم سو رہے ہیں. امام صاحب تو پڑھ رہے ہیں، پیچھے ہم سو رہے ہیں، مگر کھڑے تو ہیں. تو ہر مومن ضرور شب قدر پالے، اس لیے یہ تراویح کا نظام شروع کیا گیا ہے. بس میرے بھائیو، رمضان کے روزے تو ہم اللہ کے فضل سے رکھتے ہی، راتوں کو ضائع مت کرو، راتوں میں سستی مت کرو، اور پوری رات جاگنا ضروری نہیں. شب قدر میں تراویح پابندی سے پڑھو، اور اس کے ساتھ جو اللہ توفیق دے دن میں یا رات میں تلاوت کرو، تسبیح پڑھو، اور کچھ نفلیں اللہ توفیق دے وہ پڑھو، تو بالیقین ہمیں شب قدر مل جائے گی. اور شب قدر ملے گی تو سیزن سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا. بس قاعدے میں نے 3 بتائے، ان قاعدوں کو یاد کرو. مومن کی زندگی پیہم عمل ہے، اس کی زندگی عمل میں انقطاع نہیں آنا چاہیے، تھوڑا وقفہ آنا چاہیے. جاؤ جا کر سو گئے، صبح اٹھو تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ریسٹ تو کرنا ہے، مگر لمبا وقفہ نہیں آنا چاہیے.
دوسرا مومن کی زندگی مجموعے اعمال ہے، ایک ساتھ جتنے عمل کر سکتے ہو کرو. روزہ بھی رکھ رکھا ہے اور تلاوت بھی کر رہے، دن میں روزہ بھی رکھ رکھا ہے اور تلاوت بھی کر رہے، تو 2 عمل ساتھ ہو گئے. روزہ بھی رکھ رکھا ہے اور چلتے پھرتے تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، دیکھو 2 عمل اکٹھا ہو گئے. روزہ بھی رکھ رکھا ہے اور ظہر کے فرض اور سنت نفلیں بھی پڑھ رہے ہیں، دیکھو 2 عمل اکٹھا ہو گئے. اس لیے جتنے عمل، ہر نیک عمل کے لیے الگ الگ ٹائم ہم کہاں سے لائیں گے؟ اور ہمیں پچھلی امتوں سے آگے بڑھنا ہے. لہذا آگے بڑھنے کا شکل یہی ہے کہ مسلسل عمل کرو اور ایک ساتھ جتنے عمل جمع کر سکتے ہو وہ بھی کرو. اور تیسری بات یہ کہ جو سیزن ہیں ان سیزنوں کو مت ہاتھ سے جانے دو، ان سیزنوں سے فائدہ اٹھا لو. دنیا میں بھی کاروبار کے بھی سیزن آتے ہیں، اور جب سیزن آتا ہے تو لوگ دکانیں بھر لیتے ہیں سامان لا کر کے، اور ٹائم ٹو ٹائم بلکہ اوور ٹائم بھی دکانیں کھولتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام میں بھی جو مختلف سیزن ہیں جن کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے، ان سیزنوں میں سے ایک رمضان ہے، اور ایک رمضان کے اندر شب قدر ہے. یہ خاص 2 سیزن ہیں جن میں اعمال کر کے یہ امت آگے بڑھ سکتی ہے. یہ ایک مختصر سی بات تھی جو یاد رکھنے میں بھی آسان رہے گی، اور انشاءاللہ اس کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر ہم رمضان شریف گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کے فضل سے ہمیں حظ وافر بہت بڑا ثواب ہمیں حاصل ہو جائے گا. اور اگر ہم سستی برتیں گے، غفلت برتیں گے، تو زندگی کے لمحات تو ایسے گزر جاتے ہیں جیسے بادل گزرتے ہیں. تمر کمر صحاب، ابھی بادل تھا تھوڑی دیر میں کہاں گیا معلوم نہیں، زندگی ایسے آف ہو جائے گی. اس لیے جو لمحات زندگی کے ملے ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وصام. یا الہ العالمین، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما. یا اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے مبارک فرما، ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوتوں کی توفیق عطا فرما. ہماری تراویح کو یا اللہ نہایت شاندار بنا، ہمیں ذوق اور شوق سے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان میں سو کر اٹھنے کے بعد سحری کے وقت میں ہمیں تہجد کی بھی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا، ہماری نیکیوں میں دن بدن اضافہ فرما اور ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر فرما. اے میرے مولا، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. جو کسی بھی ٹینشن میں پریشانی میں ہیں ان کے افکار و ہموم کو دور فرما. جو کسی قرضے کی پریشانی میں ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. یا الہ العالمین، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.